نکاح میں سادگی اور اسلامی روایت کو ملحوظ رکھنے کا رواج اب عام ہوتا جا رہا ہے۔ مہنگائی کے اس دور میں شادی بیاہ جیسی تقریبات عموماً فضول خرچ سے بھری ہوتی ہے۔ نکاح کے دوران کی جانے والی رسومات میں اسلام واضح احکام دیتا ہے، لیکن بہت کم ہی لوگ اسلام کے تصور نکاح کو عملی جامہ پہناتے ہیں، جس کی وجہ سے کنواری لڑکیوں کی گھروں میں بیٹھے رہ جانے کی خبریں عام ہیں۔ لیکن مسلمانوں کے سمجھدار طبقے نے اس معاملے میں پہل کرتے ہوئے نکاح کو خالص اسلامی طریقے سے کرنے کی کوشش کی ہے۔ نادر کے نیرلی میں بھی استطاعت ہونے کے باوجود دولہے والوں نے نہ ہی جہیز لیا اور نہ ہی نکاح کے بعد دعوت سے لطف لیا، بلکہ اسلامی طریقے کے مطابق مسجد میں نکاح کرایا اور دلہن کو اپنے ساتھ لے گئے۔ دلہے والوں کے اس عمل نے گاؤں پر اچھا مثبت اثر ڈالا ہے۔ حالانکہ لڑکی کے والدین نے مہمانوں کی ضیافت کے لیے شربت کا انتظام کیا تھا۔ اس طرح کی شادیوں سے ازدواجی زندگی میں تو برکت پیدا ہوتی ہی ہے، ساتھ ہی معاشرے میں غریب لڑکیوں کے نکاح میں دشواریاں پیدا نہیں ہوتی۔ مفتی خلیل الرحمان قاسمی نے اس نکاح میں خطبہ دیا اور نکاح کی اہمیت اور اس کے طریقے پر روشنی ڈالی۔ اس موقع پر مسجد محمدیہ نیرلی کے امام حافظ شیخ اظہر الدین نے دلہے کو مبارکباد پیش کی اور سبھی نوجوانوں سے اپیل کی کہ شادی میں فضول خرچ سے بچیں اور اسلامی طریقے نکاح کو عام کریں۔ اس نکاح کی تقریب میں مہمانان خصوصی کے طور پر قاسم چودھری اور گاؤں کی معزز شخصیات موجود تھی۔ میرا نام محمد شاہد ہے اور میں نے یہ نکاح جو کیا وہ صرف اور صرف میرے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کوئی لڑکی والوں پہ زور زبردستی یا وزن ڈال کے نکاح کرنے کا کہیں نہیں لکھا، اور جتنا آسان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نکاح کو آسان کرو اور زنا کو مشکل کرو، تو وہی حدیث میرے دماغ میں تھی اور میں اسی لیے یہ نکاح جتنا آسان ہو سکتا تھا اتنا آسان کرنے کی کوشش کروں۔ میں یہی بولنا چاہوں گا کہ بھائی آگے جیسا وقت آگے جا رہا ہے ویسا آگے جانا کوئی ضروری نہیں ہے، ہم کو 1400 سال پیچھے جانا ہے۔ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پہ چلیں گے تو بے شک یہ ساری دنیا ہماری پیچھے چلے گی، اور آج ہم جو انگریزوں کے طور طریقے کے اوپر نکاح کر رہے ہیں یا شادیاں کر رہے ہیں وہ کوئی معنی نہیں رکھتے۔ آج کل ہم بہت ساری جگہ دیکھ رہے ہیں کہ نکاح ہونے کے بعد 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے، آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں اس بات کو، نبی کی سنت پہ نکاح ہوگا تو بے شک وہ تعمر چلے گا۔ السلام علیکم، میں بچی کا والد ہوں اور آج میرے کو بہت ہی خوشی ہے اس بات کی کہ بچی کی شادی ہوئی ہے آج میرے، اور ہمارے جو سمدھی نے ایک ایسی اچھی پہل کی ہے، اور میں اس بات کا بہت ہی خوشی ہے میرے کو، اور کوئی ان کی طرف سے کوئی ڈیمانڈ نہیں، کچھ نہیں، 1 روپے کا کچھ یہ سمجھو نہیں، دہیج نہیں، پیسہ نہیں، کچھ نہیں، کیا نہیں، اور آخر میں کھانا بھی نہیں کھائے وہ ہمارے وہ سگوں نے، اور انہوں نے ایک بہت ہی اچھی پہل کرے۔ الحمدللہ یہ جو طریقہ ہے یہ ہمارے پیغمبر اور صحابہ اکرام کے زمانے میں یہ ہوتا تھا، تو اس لیے اور ہمارے سمدھی نے بہت ہی اچھی پہل کرے۔ دوسری بات کیا ہے کہ اور یہ ایسے نکاح کی سخت ضرورت ہے آج ہمارے قوم کے اندر۔ آج ہماری قوم جس حالات سے گزر رہی ہے ایک بہت ہی مشکل حالات ہے، اور یہ ایسے نکاح کی سخت ضرورت ہے آج مسلم قوم کو، اور میں ادباً گزارش کرتا ہوں ہمارے تمام عالم کے مسلمانوں سے کہ یہ ایسی نکاح کرنے کی کوشش کرے تاکہ ہمارے قوم کی جو بچیاں ہیں ان پہ ظلم میں کمی ہو جائے، اور بہت ہی مطلب اچھا یہ ہے۔ شادی بیاہ انسان کی زندگی کا ایک اہم کام ہے، اس کو صحیح طور سے اگر ادا کیا جائے تو اس کے اچھے اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ شادی کے ذریعے سے جو ہے کسی شادی کے نام پر کسی کو تکلیف دینا، کسی سے پیسے مانگنا، زبردستی کسی سے سامان وصول کرنا جہیز کے نام پر، یہ شریعت میں کہیں بھی نہیں ہے، بلکہ تمام ذمہ داری لڑکے پر ہے کہ وہ آنے والی لڑکی کا کھانے پینے کا، رہنے کا، کپڑے کا انتظام کرے، اور لڑکی والوں سے پیسہ مانگنا یہ تو شریعت میں بالکل حرام ہے۔ یہ چھوڑ کر کے سادی سیدھی شادی کرے کہ دونوں طرف سے جو ہے ایجاب و قبول ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا وعدہ کرے، بس شادی اس طریقے سے ہونے سے ہمارا معاشرہ درست ہو جائے گا، ورنہ شادی بیاہ کے ذریعے سے معیشت تباہ ہو رہی ہے، لاکھوں روپیہ اس پہ خرچ ہو رہا ہے اور بیکار ہو رہا ہے، یہ سارا پیسہ بچ جائے گا۔ یہ پیسہ بچے گا تو صحیح طور سے تعلیم پر، تربیت پر، گھروں پر یہ صحیح لگے گا۔ روزی اور دینے والا، دولت دینے والا تو اللہ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ دولت دیتا ہے،
دنیا میں ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، زمین میں، آسمانوں میں، سمندروں کے اندر، تو کیا انسانوں کو نہیں دیتا؟ اس وجہ سے عام طور سے لوگ اپنی لڑکیوں کو جہاں نیک بنائیں، ان کو کھانا پکانا سکھائیں، تو لڑکوں کو بھی کمانا سکھائیں اور کما کر کے زندگی اپنی گزارنا یہ سکھائیں۔ محنت کریں، محنت سے، جد و جہد سے اللہ تعالیٰ دینے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ باقی کوئی کسی کے مانگنے سے کوئی دولت نہیں مل سکتی، نہ وہ انسان کی زندگی بھر کافی ہوتی، اور خصوصاً آج کل ہنڈے کے نام پہ، جہیز کے نام پہ ہمارے گھر تباہ ہو رہے ہیں، اور ہر جو ہے داماد لڑکی والوں کو، سسرال کو ستا رہا ہے، اور بلا وجہ ستا رہا۔ اس کا کام ہے کہ بھئی شادی ہو گئی تو اپنی بیوی کو خود سنبھالے، محنت کرے، کمائے، کھلائے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ تو ہمارے پاس شادی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے مطابق کرنے کا حکم دیا، اس میں کوئی لین دین نہ ہو اور سادہ سیدھا ہو، اپنے حیثیت سے دونوں فریق مل کر کے اپنی شادی بیاہ کا انتظام کر لے، یہ بہتر کہا گیا ہے۔ اس سے ہماری معیشت سدھرے گی، اخلاق سدھریں گے، اور پھر یہ ہے کہ غلط شادی بیاہ کرنے سے ہماری نسلیں بگڑ گئی۔ صحیح نسل میں ہمارے لوگ جو آج دنیا کے اندر بڑے ہونا چاہیے وہ نہیں مل رہے آج، تو اگر صحیح طور سے شادی ہوگی تو ہماری نسلوں میں پھر سے بڑے بڑے اولیاء اللہ، بڑے بڑے قطب، ابدال، رہنما اور بڑے لائق لوگ پھر سے پیدا ہوں گے۔ شادی بیاہ کی خرابی سے نسل بگڑ گئی، اور شادی بیاہ صحیح طور سے ہو تو نسل اچھی ہو جائے گی ہماری، اور معاشرہ بھی سدھرے گا، دین بھی سدھرے گا، آخرت بھی سدھر جائے گی۔ یہ چند باتیں ہیں جو شادی بیاہ پر ہم ہر جگہ بولتے رہتے ہیں، آج بھی ہم نے یہ باتیں سنایا۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کرنا آسان فرمائے۔ آخر دعوانا۔ میں اس نیرلی کا رہنے والا ہوں۔ الحمدللہ ہمارے گاؤں میں ایک نکاح ہوا ہے، الحمدللہ بہت ہی سادگی کے ساتھ سنت طریقے پہ اس نکاح کو انجام دیا گیا ہے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس نکاح کے ذریعے سے خوب سارا خیر وجود میں آئے گا۔ ہم تمام مسلمانوں سے یہی امید رکھتے ہیں کہ تمام ہی مسلمان اپنے مذہبی اعمال کو باقی رکھنے کے لیے، اللہ اور رسول کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کے نکاح عمل میں لائیں گے۔ انشاءاللہ اس کے ذریعے سے تمام عالم کے اندر خیر وجود میں آئے گا، اور تمام عالم کے اندر اسلام کا بول بالا ہوگا۔ تمام مسلمان بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ بھی اپنے اعمال میں درستی فرمائیں۔